السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وہو قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا خیر فی العیش الا لمسمع وعالم ناطق خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں قرآن و اہل بیت کی جو ہمارے مرضوں کے لیے لکھے ہوئے نسخے ہیں ان کو لے کر اپنے دردوں کی دوا اور اپنے دکھوں سے شفا حاصل کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ چونکہ موضوع درس تھا روزے کا فلسفہ اور اہمیت ماہ مبارک رمضان، قرآن مجید میں جو ماہ مبارک رمضان کی اہمیت بتائی گئی ہے وہ اس پہ فوکس نہیں کیا گیا کہ اس میں چونکہ روزے ہیں اس لیے ماہ مبارک رمضان کی عزت اور عظمت ہے۔ فرمایا گیا کہ ماہ مبارک کی عزت اس لیے ہے چونکہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس نزول قرآن کی وجہ سے اس ظرف زمان کی اتنی عظمت اور عزت بڑھ گئی ہے۔ یا السلام علیکم یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی ساری عظمت اس میں آنے والی ایک رات میں ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، اور اس شب قدر کی کیا اہمیت ہے جس کی اہمیت کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان کی اہمیت ہے۔ اس شب قدر کی اہمیت یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، چونکہ مبارک رات میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اس رات کی عظمت اس نزول قرآن کی وجہ سے ہے، اور ماہ مبارک رمضان کی قدر اس وجہ سے ہے چونکہ اس کے اندر وہ رات چھپی ہوئی ہے، معلوم نہیں ہے۔ ائمہ تارین نے بھی مشخص کر کے بتایا نہیں ہے، اشارے کیے ہیں کہ طاق راتوں میں ہوگی، پھر زیادہ کہا ہے کہ آخری عشرے میں ہونے کے زیادہ امکانات ہیں، 19 کی روایت ہے، 21 کی روایت ہے، 30 کی زیادہ روایات ہیں، بعض روایات میں 27 کی رات بھی بعض اہل سنت اور انہوں نے ذکر کی ہے۔ بہرحال جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا اس میں توجہ کریں کہ وہ نزول قرآن پہلے تو سمجھ آئے کہ کیا ہے۔ ایک تو ہمیں جو ہے مسلمانوں نے بتایا ہے نزول قرآن، بھائی الیاذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بھائی ہمارے پیغمبر غار حرا میں گئے ہوئے تھے تو وہاں جبرائیل آئے تھے، انہوں نے آپریشن کیا اور سینے سے مطلب وہ چیزیں نکالیں اور پھر وہ سینے سے لگا کے دبایا پیغمبر اعظم کو، تو وہ کہتا تھا پڑھ، تو وہ کہتے تھے مجھے پڑھنا۔ اب ہم نے لوگوں کو کہنا ہے کہ آپ اسلام لے آؤ اور آپ پیغمبر کا کلمہ پڑھو، اور پھر روایتوں میں لکھا ہوا ہے، ان کی روایتوں میں کہ پیغمبر اعظم ادھر سے آئے تو آگے سے جناب خدیجہ پوچھتی تھی کہ کیا ہوا ہے، پریشانی کیا ہے، تو کوئی پتہ نہیں، تو پھر یعنی ان کے بقول حضرت خدیجہ کے ایک تھے عزیز
وہ یہودی تھے، ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ میں یہ ان کا عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے نزول قرآن کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ پھر بی بی لے کے گئیں نبی کو، جناب خدیجہ لے کے اس یہودی کے پاس گئیں، اور یہودی نے پھر بتایا کہ آپ نبی بن گئے ہو۔ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں اور پھر تاکید کر رہا ہوں کہ یہ دور جو ہے نا اختلافی باتیں کرنے کا نہیں ہے اور نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کا یعنی سکول میں ہو، کالج میں ہو، کاروبار میں ہو، بزنس میں ہو، جاب پر جاتے ہوں، جہاں مطلب کوئی اہل سنت آپ کے دوست ہیں، ان کے ساتھ یعنی اخلاق کے ساتھ بتائیں کہ ہم آپ کا کردار اور آپ کے ملنے کا انداز اور آپ کا پیار یہ بتائے کہ یہ ان کے ائمہ تارین کی تعلیمات کیا ہیں، نفرت اور وہ نہ ہو۔ اور اگر پیار کریں گے وہ آپ کی بات سنیں گے، پہلے آپ کو مانیں گے تو پھر آپ کی بات وہ سنیں گے۔ شروع میں اگر آدمی کہہ دے کہ آپ تو ایسے ہو تو ویسے ہو تو آپ کو ملنا نہیں ہے، تو انسان کی طبیعت اس طرح ہے۔ اپنا دین پتہ ہونا چاہیے ہمیں، اور کسی تک پہنچانے کے لیے منطق آنی چاہیے، بات کا انداز آنا چاہیے۔ گالیاں دینے سے اور دل آزاری کرنے سے، نفرت والی باتیں کرنے سے دین نہ پھیلا ہے، بلکہ ائمہ تارین نے سختی سے منع کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، لوگوں کو بلاؤ ہمارے مکتب کی طرف، لیکن اپنی زبانوں سے نہیں، اپنے کردار سے۔ دوسری جگہ پر یہ پھر موضوع سے بات ہٹ جائے گی، ائمہ تارین نے فرمایا کہ آپ نہ خود دھوکہ کھاؤ، کسی بندے کی زیادہ نمازیں اور روزہ دیکھ کے آپ سمجھ لو کہ یہ بہت بڑا دیندار ہے۔ اخلاقی اقدار ہیں جن پہ معصومین نے فرمایا ہے کہ ایک شخص من کرنے ہی الی قدمہ، کرن کہتے ہیں سینگ کو، سینگ چونکہ سر کے اوپر ہوتے ہیں، معصوم فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک گناہ میں ڈوبا ہوا وہ شخص، وہ شخص اس میں اگر 3 خصلتیں پائی جاتی ہیں تو وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ اور سر سے لے کر پاؤں تک عبادات مستحبات سب کا پابند ہے، لیکن وہ 3 خصلتیں اس میں نہیں ہیں، تو یہ بندہ یہ ساری عبادتیں اور مستحبات یہ اپنی جگہ پر یہ جنت کے قریب بھی، یہ دیکھیے گا یہ بھلا آسان ہے یا نہیں ہے۔ ہم یعنی جو دین ہمیں بتایا گیا ہے اس میں نفرت ہے، اس میں لڑائی ہے، وہ ان کو بتایا گیا ہے کہ یعنی شیعہ ماریں تو آپ کو جنت ملے گی، ادھر کچھ نے ہمیں بتایا کہ آپ مطلب ان کو یعنی سر عام کھڑے ہو کے۔ معصوم فرما رہے ہیں من کرنے ہی الی قدمہ، بندہ گناہوں میں شرابور ہو لیکن 3 چیزیں پائی جاتی ہوں، صدق الحدیث، ایفاء العہد و اداء الامانہ۔ جو بندہ سچا ہے جھوٹ نہیں بولتا، جو بندہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، جو بندہ کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتا، یہ بندہ جو کچھ ہو جائے ایک دن یہ بندہ اللہ اس کو بخش کے جنت میں لے جائے گا۔ اور یہ بتانے والے کون ہیں؟ معصومین۔ فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ منافق وہ ہوتا ہے جو نظر مسلمان آتا ہے لیکن مسلمان ہوتا نہیں ہے۔ فرمایا کیا علامت ہے منافق کی؟ فرمایا اذا
حدثہ کذبا جیزا کالا کذبا، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے پہچاننا ہو منافق، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلاف ہی کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا۔ امانت صرف پیسے نہیں ہوتے۔ دوسری جگہ پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، یہ پورا شہر کوئی ایسا موقع آئے کہ ویلنسیا ٹاؤن والوں کو کہیں جانا ہو، جانا پڑ جائے، ان کے مال اور ناموس گھروں میں چھوڑ کر جانا ہو، ظاہر ہے ایک جو سینسٹیو اور حساس اور یعنی عقل رکھنے والا بندہ ہے وہ یعنی مال کو تو پھر بھی بندہ چھوڑ دیتا ہے، ناموس اکیلی کوئی آدمی چھوڑنا۔ کہتے ہیں اب لوگوں کو کوئی ایسے بندے کی تلاش ہو کہ وہ ہو تو ہماری عدم موجودگی میں ہماری عزت بھی محفوظ ہو اور ہمارے مال بھی۔ صادق عالم محمد فرماتے ہیں میرا ہمارے شیعو اے جعفری کہلانے والوں، بے شک تمہاری دشمنی ہو، بے شک تمہیں مارتے ہوں، بے شک تمہیں کافر کہتے ہوں، لیکن کردار ایسا رکھو غیر مسلم بھی یہ کہے اور ہر مسلمان بھی یہ کہے کہ وہ کونے میں ایک جو جعفر صادق کو ماننے والا جعفری اور حسین کو ماننے والا حسین کا ماتمی اور علی کو ماننے والا علی کا شیعہ، وہ اگر اس شہر میں ہوا نہ کسی کی عزت خطرے میں ہے نہ کسی کے مال کو کوئی خطرہ ہے۔ یہ مرضی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے تو مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نزول قرآن سے مراد وہ نہیں ہے جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے، ان کے ساتھ لڑنا بھی نہیں ہے، لیکن مؤدبانہ گزارش ہے کہ جس نبی کو خود پتہ نہ ہو کہ اس کو یہودی آئے بتانے کے کہ تو آج رسول بن گیا ہے، وہ ہمیں رسول رہنمائی نہیں کر سکتا۔ ہمارا رسول وہ ہے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ جب بولے گا، کنبہ پرستی نہیں ہوگی، اس میں ہوس پرستی نہیں ہوگی، یہ اگر کسی کی تعریف بھی کرتا ہوگا تو رشتہ داری کی بنا پر نہیں، بلکہ اگر کسی کو کہتا ہے نا الفاطمۃ بضعۃ منی تو بیٹی سمجھ کے نہیں کہے گا بلکہ اللہ کا رسول سمجھ کے کہے گا۔ اگر کہے گا نا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کی محبت میں جنت ہے، تو یہ نواسے اور بیٹے سمجھ کے نہیں کہے گا بلکہ اللہ کا رسول سمجھ کے کہے گا۔ اگر کہے گا میرے بعد جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے، تو کنبہ پرستی میں نہیں کہے گا بلکہ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کا مصداق ہو کے کہے گا۔ نزول قرآن ایک میں نے پہلے پھر مثال دی تھی، ہمارے ساتھ جو ہوا ہے نا اکثر ہندوستان اور پاکستان میں، یہ اہل سنت کے بھی منصف علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ دو آدمی تھے سیالکوٹ کے، ایک مولوی صاحب تھے اور اس کے بعد یہ دو بندے تھے جنہوں نے حدیث ثقلین کے خلاف کتاب لکھی ہے۔ اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اس میں نا پہلے اس کی سند میں خدشہ کریں، پھر کہا کہ نہیں پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم الصلاۃ کتاب اللہ ہے و اطرتی نہیں کہا بلکہ کتاب اللہ و سنتی۔ قم میں نے ایک کتاب دیکھی ہے، شاید یہ جو پاکستان کے بعض علماء کرام ہیں عربی میں کتابیں لکھتے ہیں
اور یہ پھر بڑے بڑے مراکز میں بھی جاتی ہیں۔ اس ہمارے عالم دین نے تقریباً 300 معتبر سنت کے اہل سنت کے علماء اور ان کی کتابوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے، ایک ہاتھ میں قرآن پکڑو، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن پکڑو۔ نہ یہ قرآن سے جدا ہوں گے اور نہ قرآن ان سے جدا ہوگا۔ میں نے پہلے بھی شاید کہیں مثال عرض کی تھی، ہمارے ساتھ جو ہوا ہے نا ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ، وہ یہ ہوا ہے کہ ہم پہلے ایک کلچر تھا، تہذیب و ثقافت جس میں ہم رہے ہیں، عموماً سکھوں اور ہندوؤں کے ساتھ یہاں پر غالب مذہب تھا وہ ان کا تھا۔ ان کا قرآن مجید نے بھی بتایا، اور اب ان کے مذہب کے قائل ہیں، انہوں نے اصل ان کا بھی جو عیسائیوں اور یہودیوں کا مذہب ہے وہ آسمانی مذہب تھا، حضرت موسیٰ کا مذہب ہے عیسیٰ کا، اس کو خراب کیا علماء ان کے نے۔ علماء نے کہا کہ سوچ پر پابندی لگا دی کہ آپ نے کچھ سوچنا نہیں ہے، بس پوجا پاٹ کرو اور جو گھر میں پڑا ہے وہ اٹھا کے ہمیں دے دو۔ جو بت پرستی کروانے والے ہیں وہ پیسہ لیتے ہیں اور کرواتے ہیں اور جنت کی سند دے دیتے ہیں۔ جہاں جیسے اسلام آیا ہے اس میں بھی بڑی بحث ہے، مطلب جن کو کہا گیا ہے کہ ان کے سر پر سیر ہے کہ انہوں نے یہاں اسلام میں لایا ہے، اور وہ بھی جس غرض سے آئے تھے مورخین نے اس میں بہت کچھ کہا ہے۔ بہرحال ہوا ایسے ہے کہ وہ پوجا پاٹ والے کلچر میں آ کے کلمہ اسلام کا ہم نے پڑھ لیا۔ اسلام بتانا کس نے تھا؟ پیغمبر ہمیں کیا بتا کے گئے تھے کہ آپ کو دین کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے اور اہل بیت سے۔ نہ قرآن ہمارے ہاتھ میں رہا اور نہ ہی اہل بیت کو ماننا جرم ہو گیا ہندوستان میں۔ یہ کہنا اتنا بڑا جرم ہے کہ ہم اہل بیت والے ہیں، 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں میں تعداد ہے ان کی جو صرف اس دھرتی پر ان کے خون گرے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے دین کس سے لینا ہے؟ اہل بیت سے۔ انہوں نے تو شروع میں کہا تھا، پہلے دن جب پیغمبر یہ کہہ رہے تھے نا کہ آؤ میں تمہیں لکھ دوں کہ میرے بعد تم نے کہاں جانا ہے؟ نہ دیا گیا کاغذ قلم دوات، اور وہاں ہی کہہ دیا گیا کہ لکھنے کی ضرورت نہیں، حسبنا کتاب۔ وہ حسبنا کتاب اللہ یہ تو ہو گیا اسی دن، ابھی پیغمبر زندہ تھے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ پیغمبر کی قبر کی مٹی کا رنگ تبدیل نہیں ہوا تھا تو زہرا اور علی مظلوم ہوئے ہیں۔ پیغمبر ابھی زندہ بول رہے تھے، رو کے پیغمبر نے کہا تھا کہ اٹھ جاؤ میرے پاس سے، جب آوازیں بلند ہوئی تھی، جب کچھ لوگوں نے کہا یار پیغمبر ہیں ہمارے جو قلم دوات مانگ رہے ہیں، درمیان سے سخت آوازیں آئیں، درمیان میں الیاذ باللہ یہ آواز آئی کہ یہ بخار کی تیزی کی وجہ سے جو نہیں بولنا وہ بول رہے ہیں۔
اس وقت کہا کہ اب مجھے تنہا چھوڑ دو۔ جنہوں نے قرآن مجید کو لیا ہے، آئندہ اگر موقع ملتا ہے تو قرآن مجید کے بارے میں نے عرض کیا، جنہوں نے حسبنا کتاب اللہ کہا تھا انہوں نے لیا قرآن مجید کو کیسے ہے؟ چلو اہل بیت تو نہیں، قرآن تو لو۔ قرآن آج تک جو میں نے ہندوستان میں یا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اب قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، قرآن سے دین کیسے لیا جا رہا ہے؟ چلو مطلب یعنی افطاری کرو اور تراویح میں جو حشر قرآن مجید کے ساتھ تراویح میں ہوتا ہے، اور کوئی بھی نہ گناہ ہوا نا امت نبی کا، یہ قرآن مجید یہی ایک شکوہ کہ جس طرح مجھے تراویح میں پڑھا گیا ہے، میرے اللہ ان سے پوچھ، ان سے انتقام لے۔ اس کو تھی کہ مجھے تنخواہ ملنی ہے جب میں نے اس کو ختم کیا تو، اور ان کو تو کہا تھا، وہ سوچ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب کدی مگرو لان کہ ہم بھی جا کے گھر بتائیں کہ تراویح۔ قرآن مجید آئین ہدایت ہے، قرآن مجید درس زندگی ہے، قرآن مجید نے سانس لینے تک بتانا ہے، مرنے تک بتانا ہے قرآن مجید نے کہ آپ نے جینا کہاں ہے اور مرنا کہاں ہے۔ ہم نے کیا، آپ یعنی دیہاتوں میں آپ نہیں، ہم رہتے ہیں جب، اب تو بن گئے ہیں اندھے بچوں کے سکول بن گئے ہیں، جو بیچارے بچے نابینا پیدا ہوتے ہیں ان کو، پہلے نہیں ہوتے تھے۔ یہ جو حسبنا کتاب اللہ والے ہیں نا، انہوں نے اندھے بچے دے کے آتے تھے مسجد میں کہ یہ کریں گے حفظ اور پھر سنائیں گے مصلی اور اللہ اللہ تھے خیر صلی اللہ۔ ایسے کلچر بن گیا پاکستان ہندوستان کا کہ حافظ قرآن کا معنی یہ ہوتا ہے جس کے سینے میں قرآن کا علم ہو، اور حفظ قرآن مجید کے لیے ایک آیت نہیں ہے، الحم سے لے کر والناس تک ایک آیت میں نہیں اللہ نے کہا کہ قرآن حفظ کرو۔ روایات میں ہے، وہ اس لیے کہ شروع صدر اسلام میں جنگوں میں حافظ، چونکہ لکھنے کا اتنا اور پرنٹ کا سلسلہ نہیں تھا، تو معصومین اور پیغمبر نے کہا کہ حفظ کرو، چونکہ حافظ مر گئے تو پھر یعنی اس کا آگے دوسری نسلوں تک کس طرح پہنچانا ہے، صرف اس لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حفظ کر لینا، یہ قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے اللہ کا رسول ہمیں نہیں دے گیا، اور پھر حفظ بھی کس نے کیا ہے؟ جو پڑھ، یعنی ابھی تک میں خود دیکھا، مطلب اب یعنی ابھی تک اس طرح ہے کہ یہاں نابینا آ رہا ہو نا روڈ پہ، بے شک وہ ہندو ہو یا سکھ، نابینے کو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ حافظ صاحب ہوندے پہنے۔ یعنی ہوا ایسے، مطلب وہ نا راستہ بھول رہا تھا، آگے حافظ صاحب حافظ صاحب، اس نے کہا میں حافظ نہیں ہوں۔ حافظ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو دیکھ نہ سکتا ہو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن مجید پہلے علی سے پوچھیں کہ قرآن مجید لفظ اور سطریں اور تراویح سنانے کا وہ نہیں ہے، بلکہ جو کل روایت آخر میں رہ گئی تھی وہی کہ فرمایا کہ اذا التبست الامور علیکم کقطع اللیل المظلم، معصوم نے فرمایا تم پر ایک زمانہ آ رہا ہے جس طرح رات چھا جاتی ہے، تم پر امور اس طرح، جس طرح اندھیری رات میں ہاتھ پر ہاتھ مارے نہیں پتہ چلتا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، بلکہ اور بھی کہا کہ ایک دور آپ پر آئے گا جب برے کو اچھا اور اچھے کو برا کہا جائے گا۔
اس وقت کیا کرنا؟ جناب امیر فرما رہے ہیں، پیغمبر نے خطبے میں فرمایا اذا التبست الامور علیکم کقطع اللیل المظلم، جب تم پر امور ملتبس ہو جائیں، مشتبہ ہو جائیں، اندھیرا چھا جائے، کسی کو کوئی نہ سوجھ رہی ہو، فعلیکم بالقرآن، کہیں نہ جانا، قرآن کی خدمت میں چلے جانا، فإنہ شافع مشفع، اہل بیت بھی شفیع ہیں اور قرآن مجید بھی، ان کے دامن کے ساتھ چپٹ جانا، جدھر یہ چلتے ہوئے نظر آئیں ادھر جانا، اندھیرے ہوں گے، کنویں میں جا پڑو گے، دیواروں پہ تمہارے سر ٹکرائیں گے، چلو گے گھر سے جنت کے لیے لیکن آنکھیں کھولے ہوئی تو جہنم میں ہوگے، ماہل مصدق، یہ وہ تمہارا حمایت کرنے والا ہے جس کی تصدیق کی ہے، من جعلہ امامہ قادتہ الی الجنہ، جس نے قرآن کو سامنے رکھا، قرآن کو اپنا امام بنایا، یہ قرآن اس کو جنت کی طرف لے جائے گا، ومن جعلہ خلفہ، جس نے پس پوش ڈال دیا قرآن کو، قادہ الی النار، یہ قرآن مجید پھر یہ نہ سمجھنا کہ ایک ورقوں کا مجموعہ ہے، اس کو جس نے پس پشت دنیا میں ڈالا، یہ ہانک کر جہنم میں لے جائے گا تمہیں، وَهُوَ دَلِيلٌ إِلَىٰ خَيْرِ سَبِيلٍ۔ ختم کر دوں، امام زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں کہ لو ماتا من بین المشرق والمغرب، سید الساجدین زین العابدین، لمستوحشت بعد ان یکون القرآن معی، اگر جو زمین اور آسمان کے درمیان ساری مخلوق ہے سارے ایک دن ختم ہو جائیں اور مر جائیں، کیسا ماحول ہوگا؟ زین العابدین فرماتے ہیں سب ختم ہو جائیں، میں اکیلا رہ جاؤں اور میرے ساتھ قرآن ہو، تو مجھے قرآن کے ساتھ اتنی انس اور دوستی ہے کہ میں اپنے آپ کو وحشت محسوس نہیں کروں گا، جیسے ایک انیس اپنے انیس کے ساتھ خوش ہوتا ہے، میں قرآن کے ساتھ خوش ہوں گا۔ قرآن میرے ساتھ ہو، باقی سارے مجھے چھوڑ کے چلے جائیں، زین العابدین وحشت احساس تنہائی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ قرآن مجید کتاب نہیں، قرآن مجید زین العابدین کا انیس ہے، رفیق ہے، دوست ہے۔ دو زندہ چیزیں، دو گراں قدر چیزیں، اس کو اس سے دور کریں تو یہ مستوحش ہو جاتا ہے، اس کو اس سے دور کرے تو وہ مستوحش ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ماہ مبارک میں آگے جو کل 18 رمضان ہے اور شب ضربت ہے، علی اور قرآن کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔